اور اس بات کا بھی میں اظہار کروں گا چاہیے کہ آج مجھے کچھ جلدی ہے کیونکہ کچھ روز سے میں لاہور نہیں گیا، اور یہ ساری کمپین میں نے کیونکہ جیسے بہن نے بتایا والنٹیئر کی ہوئی ہے. آج غالباً 12واں ضلع ہے سر، 12واں ضلع ہے جس میں میں موجود ہوں. تو اپنے وسائل اپنے وقت نکال کے اپنے کام سارے چھوڑ کے میں ہر ضلع میں 2-3 لیکچرز میں دے دیتا ہوں. اور ابتدا میں تو 4 تھے لیکچر. جب میں نے کمپین شروع کی تو میں نے اپنی بیگم صاحبہ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے میں جیل چلا جاؤں گا. انہوں نے ڈر کے کہا کہ آپ جیل کیوں جائیں گے؟ میں نے کہا لیکچر دینے جاؤں گا. میں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا. جیلوں میں بھی لیکچرز ہیں، مدرسوں میں بھی لیکچرز ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی لیکچرز ہیں، ڈپٹی کمشنر کے آفس میں بھی لیکچر ہیں. تو یہ چلتے چلتے سفر قافلہ کارواں سارے تقریباً ٹوٹل جو لیکچرز ہیں جو ٹارگیٹ ہے وہ 256 لیکچر ہیں. تو آپ کو یہ اللہ کا کرم اور فضل دیکھ لیجیے کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اپنا وقت نکال کے یہ 250 لیکچر ہر ضلع میں مختلف جگہ میں پاکستان کے مختلف شہروں میں وقت گزار رہا ہوں. لیکن اس محبت کا بھی اظہار میں بہت سا وقت خالی مل جائے اور کہا جائے کہ آپ نے بہت سا ٹائم کسی شہر میں گزارنا ہے، کہاں گزاریں گے؟ میں چکوال میں گزاروں. مجھے اس کی ڈیوٹی ہے. میں آپ کو وائس چانسلر صاحب کے ساتھ نمبر ایکسچینج کروں گا جو میں نے فوٹوگرافی کی ہوئی ہے اس شہر کی، کیونکہ پاکستان کے جو نمبر 1 فوٹوگرافر ہیں ان کا نام ہے گلریز گوری. دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں اور کشمیر کی تصویر دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں چل جائیں کیٹو کی تصویر دیکھیں، دنیا میں کہیں چل جائیں نارتھن ایریا سے پکچر دیکھیں، تو وہ جو پکچرز ہیں 30-40 سال پرانی سے لے کے اب تک دنیا میں جو سارے کیلنڈرز بنے ہوئے ہیں ان کو کھینچنے والا، ان کو بنانے والا گلریز گوری. ایک دفعہ وہ یہاں غیر موجود ہے، ان کے لیے کلیپنگ کر رہے ہیں. گلریز گوری صاحب نے اب تک تقریباً 1.2 ملین پکچرز بنائی ہیں، 12 لاکھ ان کی پکچرز ہیں. اور میں پھر یہ کہوں گا آپ کو کہ وہ پکچرز جو میں نے وائس چانسلر صاحب کے ساتھ شیئر کرنی ہے یا کچھ جو دوست احباب میرے یہاں جاننے والے بیٹھے ہیں ان کے واٹس ایپ پہ شیئر کروں گا، میرے سیل فون میں موجود ہے. آپ گلریز گوری کی آنکھ سے، ان کے کیمرے کی آنکھ سے چکوال کو دیکھیے. آپ چکوال میں رہتے ہیں، آپ کو چکوال سے محبت بھی ہوگی. میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کو چکوال سے عشق ہو جائے. اتنا شاندار کہہ لیجیے شہر، اتنے قدرت کے قریب، اتنا نیچر کے قریب، اتنے شاندار لوگ، اتنے بہادر لوگ میں نے شاید دنیا میں کہیں نہیں دیکھے. حضور والا میرا آپ کے ساتھ جو موضوع ہے گفتگو کا، اس کا تذکرہ کہیں میرے تعارف میں بھی کروا دیا گیا، لیکن میرا دل کیا جب یہاں میں آ رہا تھا کہ کیوں نہ میں اسی موضوع پہ بات کروں. اور میں نے سرچ کرنا شروع کیا کیونکہ میری روز کی روٹین میں بہت سا پڑھنا، بہت سا سرچ کرنا، گوگل پہ بے شمار چیزیں سرچ کرنا، کتابیں پڑھنا. اب یہ صرف کلر بہار سے اس شہر تک پہنچتے میں نے کتاب کی کوئی 38 صفحے ختم کر دیے. اس میں سے بڑا کچھ سیکھا. عرفان جاوید صاحب کی کتاب تھی سول سرونٹ ہے. ابھی میں خیال مجھے آ رہا تھا کہ میں اس موضوع پہ میں نے بات نہیں کی لیکن میں نے پڑھا بہت ہے. اور موضوع یہ تھا کہ دنیا کے جو اولڈ ٹری ہے، پرانے درخت، وہ کہاں ہے؟ اولڈ ٹری کون سا ہے؟ جو میں نے سرچ کیا تو مجھے کوئی یادداشت میں آ رہا تھا تقریباً 5000 سال پرانا ہے وہ درخت. تو مجھے پتہ لگا کہ وہ 5000 سال نہیں ہے. اس کی جو اصل عمر ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. وہ اصل عمر اس کی 4852 سال، 4852 یعنی تقریباً 5000 سال. اور یہ کیلیفورنیا میں پایا جاتا ہے. اس کا جو نام ہے وہ ایک بڑا ڈیفرنٹ سا نیم ہے. اسے گریٹ پاسنگ برسٹکون پائن کہا جاتا ہے. اور یہ اس کی عمر تقریباً 5000 سال ہے. اور اس کی اگر لوکیشن کبھی آپ سرچ کریں گوگل پہ تو آپ کو پتہ لگے گا وہ علاقہ تو بتا دیا جاتا ہے لیکن ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ایگزیکٹ لوکیشن آپ کو نہیں بتائی دی جا سکتی، ایگزیکٹ نہیں بتاتے. تو وہ جو ریسرچ کرنے والے ہیں یا ان کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم عام لوگوں کو نہ بتائیں یہ ایگزیکٹ کہاں پایا جاتا ہے تاکہ اس کو لوگ نقصان نہ پہنچائیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انٹیک چیز ہوتی ہے اس کو لوگ نقصان پہنچا دیتے ہیں. بجائے گھر میں چلے جائیں اور کے جگہ جگہ لکھا ملے گا کہ اس حد سے آگے نہ بڑھیں. آپ کو بڑی جگہوں میں کوئی انٹیک کو تصویر لگی ہوئی ہے، چیز ہے، تو لوگوں کو تمیز تہذیب نہیں ہوتی. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، ساری دنیا میں ایسے ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے واش روموں میں لکھا ہوتا ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی تو ہتھے بیٹھے. دنیا امریکہ چلے جائے وہاں بھی یہ لکھا ہوتا ہے. انسان ہر جگہ ایک صحیح ہے. ہاں کچھ رویے وہ ذرا خراب ہو جائے تو نارملٹی فیل ہوتی ہے. وہ قانون کے خوف کی وجہ سے تھوڑی تربیت اچھی ہو جائے تو پھر وہ کہہ لیجیے ذرا ڈیلیوٹ ہو جاتے ہیں. ان کا امپیکٹ کم نظر آتا ہے، سوسائٹی کی خرابی کم نظر آتی ہے.